میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے جہد پر۔ محنت تو ہر شخص کر رہا ہے، لیکن ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کے راستے، کامیابی کے طریقے متعین کر دیے ہیں، جو اس راستے کے علاوہ کسی بھی راستے سے آئے گا اور اس طریقے کے علاوہ دین کا کوئی بھی طریقہ پیش کرے گا، وہ اللہ کے یہاں قابل و قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں سے اجر اور ہدایت جہد پر ہے، مشقت پر نہیں ہے۔ کس پر ہے ہدایت؟ جہد پر۔ مشقت پر کوئی ہدایت نہیں ہے، مشقت پر کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ جہد میں مشقت میں کیا فرق ہے؟ کہ عمل کو بگاڑ کر پیش کرنا یہ مشقت ہے، اور عمل کو سنوار کر پیش کرنا یہ جہد ہے۔ عمل میں سب لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی، روزہ رکھنے والے بھی، حج کرنے والے بھی، صدقات کرنے والے بھی، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے بھی، خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے، سب لگے ہوئے ہیں کام میں۔ لیکن اللہ کے یہاں اس عمل پر اجر اور ہدایت ہے جو عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عمل سے زیادہ فکر ہونی چاہیے عمل کو قبول کروانے کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ جانچنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کس کا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو ہر ایک کو عمل کا طریقہ دیا گیا ہے کہ عمل کے طریقے کے پابند ہو کر اپنے عمل کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ تاکہ اجر اور ہدایت ملے۔ ہم سب کے سب زیادہ عمل کی کوشش میں ہیں، اس میں ہیں زیادہ عمل۔ اللہ کو چاہیے اچھا عمل، کہ عمل تھوڑا ہے مگر اچھا ہے، کہ وہ بگڑے ہوئے زیادہ عمل سے بہت بہتر ہے، بگڑا ہوا زیادہ عمل مردود ہے، اور بنایا ہوا تھوڑا سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ ہماری نظر اپنے عمل پر ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں طواف کر رہا تھا تو طواف میں ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھا، میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ مجھے زیادہ طواف کرنے ہیں، مجھے طواف زیادہ کرنے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ طواف زیادہ کرنے سے اجر نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، کیونکہ تو طواف کو بگاڑ رہا ہے۔ کہ بگڑا ہوا عمل اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے، اور بنا ہوا عمل اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں اپنے عمل کو سنوار کر بنا کر پیش کرو۔ سبقت اس میں ہے کہ کون کتنا اچھا عمل بنا کے پیش کرے، کون کتنا اچھا عمل بنا کر پیش کرے۔ سبقت اس میں ہے کہ صحابہ کرام کی صفت ہے کہ وہ خیر میں سبقت کرنے والے تھے۔ سبقت کرنے کا مطلب دوڑ نہیں ہے کہ نماز کے بعد دوڑ لگے کہ کندھے پھیلان کے آگے بڑھے، حالانکہ حرام ہے۔ کہ خیر میں سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا عمل میرے ساتھی سے زیادہ اچھا ہو، اس کو کہتے ہیں خیر میں سبقت کرنا۔
اوس اور خزرج یہ دو بڑے خاندان تھے، بڑے قبیلے. ان دونوں کے درمیان سبقت اس میں ہوتی تھی کہ اگر کوئی کام اوس کے خاندان نے اچھا کیا ہے تو خزرج اس سے بہتر کر کے دکھلا گئے. ان دونوں خاندانوں میں یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ اچھا عمل کس کا ہو. تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بڑی فکر کی بات ہے یہ کہ ہم اپنے عمل کو اللہ کے ہاں سنوار کر بنا کر پیش کریں. تو کسی خیر کے کام کی رغبت ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن کندھے پھیلان کر آگے بڑھنا اور بیان کے لیے تسبیح چھوڑ دینا یا اپنی جگہ کو چھوڑ دینا تسبیحات سے پہلے، یہ بگڑا ہوا عمل ہے. سمجھتے تھے کہ جس کا مسجد کا عمل نہیں بنے گا اس کا بازار کا دین کبھی نہیں بنے گا. کہ کیونکہ یہ بگاڑ رہا ہے عمل کو بننے کی جگہ پر. جو عمل کے بگاڑے بننے کی جگہ پر، کہ وہ بگڑنے کی جگہ پر تو اور بگڑے گا. ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، اور جمعرات میں خاص طور پر، کہ مجمع اپنی جگہ سے سلام پھرنے کے بعد اٹھنا شروع ہوتا ہے. حالانکہ اپنی جگہ بیٹھ کر تسبیحات کو پورا کرنا یہ نماز کی تکمیل کے ساتھ ہے کہ اپنے عمل کو مکمل کرو. اپنے عمل کو مکمل کرو. نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تسبیحات میدان جنگ میں بھی نہیں چھوڑی. حالانکہ میدان جنگ تو بڑے خطرے کا، وہاں تو نماز بھی دو حصوں میں کر دی گئی، صلاۃ خوف. یہ صلاۃ خوف کا طریقہ سارا بدل گیا، نماز کا طریقہ بدل گیا خوف کی وجہ سے. لیکن خوف کی وجہ، خوف کے موقع پر بھی تسبیحات نہیں چھوڑی کہ جان کا خطرہ ہے تسبیح چھوڑو. تو یہ سماع علی رضی اللہ عنہ اتنے قوا سے کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے کہ میں وہاں تسبیح کہاں چھوڑ دیتا. کہاں؟ میدان جنگ میں، جنگ صفین میں. تو بڑی فکر کی بات ہے یہ کہ ہم عمل سے گزر رہے یا ہم عمل بنا رہے. ہم عمل سے گزر رہے یا عمل بنا رہے. دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، یہ محنت تو تربیت کے لیے ہے. اگر خدا نہ کرے اس محنت میں تربیت نہ ہوئی اور آزادی پیدا ہوئی تو پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے. حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ جو شخص بننے کی جگہ نہیں بنے گا کہ اس کے بننے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. کیونکہ مثال ہے کہ جو روٹی توے پر خراب ہو گئی وہ کہیں ٹھیک نہیں ہوگی. جو روٹی کہاں خراب ہو گئی؟ توے پر، وہ کہیں ٹھیک نہیں ہوگی. کہ یہ بننے کی جگہ ہے تو اپنے آپ کو پابند بناؤ اس کا. ہماری مسجد میں ہر جمعرات کے اندر دوڑ لگتی ہے کہ بیان کا شوق تو اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اس شوق سے کون سا عمل خراب ہو رہا ہے. فرماتے تھے کہ ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے. اس فکر میں رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے اس وقت مجھ سے میرا رب کیا چاہتا ہے. تو میں کر رہا تھا کہ یہ بنے گا جوہد، ورنہ یہ مشقت میں نہیں ہے. مشقت پر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے. کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے، مشقت پر نہیں کیا. تو محنت سب کر رہے، لیکن ہر محنت نہ ہدایت دلانے کے قابل ہے نہ اجر کے قابل ہے، سوائے اس محنت کے کہ جس محنت کو یہ سنوار کر پیش کرے. اللہ رب العزت کے یہاں
جوہد پر ہدایت ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، اپنی محنت کو نبی کے طریقے پر لاؤ. سنت کہتے ہیں نبی کے طریقے کو، سنت کہتے ہیں نبی کے طریقے کو، کہ جو ہم میں کر رہا ہے اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے. کہ جو عمل نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ سنت نہیں رہے گا. ہماری ایسا فرماتے تھے کہ میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. کام کا مقصد کیا ہے؟ احیاء سنت. یہ کام کا مقصد احیاء سنت ہے. کیونکہ میرے دوستوں حدیث میں آتا ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. اس کو جہاں چلاؤ گے، جس طرح چلاؤ گے، جہاں بٹھاؤ گے، جیسے بٹھاؤ گے، کہ اگر اس کو بٹھایا جائے گرم چٹان پر تو یہ بیٹھ جائے گا، کیونکہ نکل پڑی ہوئی ہے. کہ بندے کو اللہ کے احکامات میں جب غفلت ہوتی ہے، جب یقین بگڑ جاتے ہیں. کیا بگڑ جانے؟ یقین بگڑ جانے. کہ دین کے سارے شعبوں پر ایمان کے ضعف کا اثر پڑتا ہے. کہ ایمان کی قوت سے مومن کو اللہ کی اطاعت کے طریقے معلوم ہوتے ہیں. کہ مومن سمجھے گا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو جتنا دین کے شعبے میں ضعف ہے وہ سب ایمان کی وجہ سے ہے. اس لیے اس کام کا سب سے پہلا مقصد ہے کہ ایمان کو سیکھو ایمانی علامتوں کے ساتھ. ایمان سیکھا جاوے ایمانی علامتوں کے ساتھ. کہ ایمان سیکھا جائے ایمان کی علامتوں کے ساتھ. تو ایمان کی علامت حدیث نے یہ بتلائی ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. جدھر اس کو چلاؤ گے چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا. کہیں کہ یہ ایمان کیسے حاصل ہو، یہ ایمان کیسے حاصل ہو؟ کہ اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کو دعوت میں لانا ہوگا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے. اور مومن دین کے دنیا کے تمام شعبوں میں تقوی سے ہی پار اتر سکتا ہے. کہیں سے؟ تقوی سے. کہ تقوی کے بغیر کوئی آدمی دین کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. تقوی میراث الحسنات. کہ ایمان کی علامت تقوی ہے اور ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے.